اس میں دریا سے پانی بھر کے لاؤ۔ بیٹے نے باپ سے برتن لیا، لینے کے بعد دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے بابا آپ کیسی بات کرتے ہیں، یہ برتن تو میلا ہے۔ اللہ اکبر، یہ برتن تو میلا ہے۔ اچھا بابا اس میں ایک اور نقص ہے، ایک اور وہ کہتا ہے کہ بابا اس میں ایک نقص کے اندر سوراخ بھی ہے۔ اچھا یہ سوراخ ہے، ٹھیک ہے بیٹا جو میں کہہ رہا ہوں صرف اور صرف تم وہ کرو، بیٹا جو میں نے تم سے کہا ہے صرف وہ کرو۔ بیٹا برتن کو لیتا ہے اور لے کر کے دریا کے قریب جاتا ہے، برتن کے اندر پانی بھرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ یہ پانی میں اپنے باپ تک پہنچا دوں گا۔ باپ تک آتے آتے پانی بہ جاتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، پھر دریا کے قریب جاتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ پانی برتن میں بھروں گا اور اپنے بابا تک پہنچا دوں گا، یہ سوچ کے دریا تک گیا، پھر وہاں سے برتن میں پانی لے کے چلا، اب بابا تک آتے آتے پھر وہ پانی بہ گیا۔ وہ کہتا ہے بابا آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر نقص ہے، عیب ہے، پھر بھی آپ مجھے پانی لانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ باپ مسکرا کے کہتا ہے بیٹا یہ دیکھو یہ برتن پہلے کیسا تھا اب کیسا ہو گیا، بابا یہ برتن پہلے میلا تھا اب صاف ہو گیا ہے۔ اے بیٹا بار بار دریا میں جانے اور آنے سے اس کے اندر جتنی کثافتیں تھیں وہ دور ہو گئی، تو اسی طریقے سے فرش عزائے حسین پر آنے اور جانے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جتنی کثافتیں ہیں وہ دور ہوتی رہیں گی۔ بیٹے سے باپ نے مسکرا کے کہا اے بیٹا اس میں جو سوراخ ہے اس سوراخ کو بند کر دو اور پانی دریا سے لے آؤ، تمہیں فائدہ حاصل ہوگا۔ بس یہی فرق ہے اے عزاداروں، اگر ہم فرش عزائے حسین پر آئے تو ہمارے دلوں کے اندر گناہوں کے جو سوراخ ہیں اسے بند کر دیا جائے تو فائدہ حاصل ہوگا۔ صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تب جا کر کے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یقین جانیں کہ صرف اگر کوئی فرش عزائے حسین پر یہ سوچ کر کے آئے کہ ہم مولا کا تبرک کھانے جا رہے ہیں، صرف یہ سوچ کے آئے کہ ہم مولا کا تبرک کھانے کے لیے جا رہے ہیں، نہ ماتم کرے، نہ مجلس سنے، نہ ذاکر کو سنے، صرف اور صرف حسین پہ آئے کہ ہم صرف تبرک کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ صرف اگر وہ تبرک کے لیے آئے تو اس کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، شیخ عبداللہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں عراق میں اس وقت موجود تھا، میں مجلسوں میں اکثر ایک شخص کو دیکھتا تھا جو مجلس میں آتا تھا اور آ کر کے 1 2 3 پیالی چائے پیتا تھا اور پینے کے بعد وہ چلا جاتا تھا، نہ وہ مجلس سنتا تھا، نہ نوحہ خوانی کرتا تھا، نہ ماتم کرتا تھا۔ میں اس شخص سے بڑا پریشان تھا کہ ایسا کیوں کرتا ہے، صرف آتا ہے اور آ کر کے چائے پی کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ دن تک عراق رہا، اس کے بعد میں پھر ایران آ گیا۔ اب جب میں ایران کی سرزمین پر آ گیا تو کیا ہوا، یہ میں نے 1.5 سال تک اس کو نہیں دیکھا۔ 1.5 سال کے بعد پھر میں نے اس کو کسی مجلس میں دیکھا اور میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا یہ وہی کام کر رہا ہے۔ یہ آیا اور آنے کے بعد چائے پی اور پی کر کے چلا گیا۔ چونکہ میں اسے بار بار دیکھ رہا تھا اس لیے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ ایسا عمل کیوں کرتا ہے، یہ آخر آتا ہے صرف چائے پی کے چلا جاتا ہے۔ شیخ عبداللہ کہتے ہیں کہ 1.5 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ 1.5 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ اس کے متعلق میرا نظریہ اچھا نہیں تھا اس لیے
اس کی انتقال کے 1 سال کے بعد اللہ نے اسے اس کی برزخ مجھے دکھائی۔ اللہ ہر کسی کی برزخ ہر کسی کو نہیں دکھاتا۔ شیخ عبداللہ کہتے ہیں چونکہ میرا نظریہ اس کے متعلق اچھا نہیں تھا، اس لیے ہر کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ جانے کوئی شب کی تاریکی میں کون سا عمل خیر انجام دیتا ہو جو اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ اس کی جزا دے دے۔ اے عزاداروں، شیخ عبداللہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے اس کی برزخ دکھائی، میں نے دیکھا کہ وہ برزخ میں بڑے اطمینان سے اور برزخ کے باغوں میں سے ایک باغ میں اطمینان سے زندگی گزار رہا ہے۔ شیخ عبداللہ کہتے ہیں میں خواب کے عالم میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا کہ تو اس باغ میں کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ باغ مجھے ایسے ہی نہیں ملا ہے بلکہ میرے آقا و مولا حسین نے باغ دیا ہے۔ کیا کہنا؟ میرے آقا و مولا حسین نے باغ دیا ہے۔ شیخ عبداللہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تو مجلس میں آتا تھا، صرف چائے پیتا تھا، پی کر کے چلا جاتا تھا، نہ مجلس سنتا تھا، نہ ماتم کرتا تھا، نہ نوحہ خوانی کرتا تھا، اور تجھے تیرے مولا نے یہ باغ عطا کر دیا۔ وہ کہتا ہے اے شیخ عبداللہ کیا سمجھتے ہو میرے گھر میں چائے نہ تھی، میرے گھر میں قہوہ نہ تھا، میں مجلس حسین پر صرف نظر مولا چکھنے کے لیے آتا تھا۔ کیا کہنا؟ اگر کوئی صرف اس فرش پہ آ کر کے تبرک چکھ لے تو مولا اسے یہ انجام دیتے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا اس کا صلہ اسے ایسے دیتے۔ آپ دیکھیں بڑی فضیلت ہے اس فرش عزائے حسین کی۔ بہرحال زیادہ وقت نہیں دینا ہے چونکہ مجھے بھی وقت بڑا کم۔ میں نے جس حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا، کائنات کا رسول کہہ رہا ہے اے علی آپ کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ آپ کے چاہنے والے کامیاب ہیں۔ اچھا کامیابی کسے کہتے ہیں؟ انسان نے آج کے اس دور میں کامیابی کی بیس کہاں رکھی؟ کامیابی کی بنیاد رکھی کہاں گئی؟ انسان سوچ کیا رہا ہے؟ انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں 1,00,000 کی سیلری مل رہی ہے، ہمارے پاس پیسہ آ گیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے بہترین مکان بنوا لیا، اس میں اے سی لگوا دیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ ہمارے دروازے پہ 4 ویلر کھڑی ہے اس لیے ہم کامیاب ہیں۔ زمانے میں سر اٹھا کے جی رہے ہیں اس لیے ہم کامیاب ہیں۔ یعنی انسان نے کیا یہ سوچا کہ مال و دولت کا آ جانا کامیابی ہے؟ انسان اسی کو تو کامیابی سمجھ رہا ہے۔ منزل اور آگے بڑھے تو انسان یہ سوچ رہا ہے کہ نام و نمود کا ہو جانا کامیابی ہے۔ آقا حضور حجت الاسلام والمسلمین یہ کامیابی ہے۔ شاعر اہل بیت، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، یعنی القاب مل رہے ہیں، یہ کامیابی ہے۔ انسان کیا سمجھ رہا ہے کہ لوگ ہمیں آقا کہتے ہیں، لوگ ہمیں حضور کہتے ہیں، لوگ ہمیں شاعر اہل بیت کہتے ہیں تو ہم کامیاب ہو گئے۔ کیا یہ کامیابی ہے؟ یقین جانیں کہ اگر صرف اور صرف مال و دولت کا آ جانا کامیابی ہوتی تو جیسے ہی بیت المال کی چابی مولائے کائنات کے پاس آئی تھی، مولائے کائنات کو کامیابی کا اعلان کرنا چاہیے تھا۔ اگر صرف القاب کا مل جانا کامیابی ہوتی تو جیسے ہی فاتح خیبر و خندق کے القاب سے نوازا گیا، مولائے کائنات کو چاہیے تھا کہ اپنے کامیابی کا اعلان کرتے، لیکن مولا نے سجدے کے عالم میں جب ضربت سر پہ لگی تو مولا نے اپنے کامیابی کا اعلان کر کے بتایا انسان کی کامیابی مال و منال کی زندگی میں نہیں ہے بلکہ رب ذوالجلال کی بندگی میں۔ کیا کہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جسے اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، جسے اپنے مولا پہ یقین ہوتا ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ پریشان وہ قومیں ہوں،
घबराए वो कौन जो लावारिस हो, हमारा तो वारिस पर्दे गैर में है। हमें घबराने की क्या जरूरत है, हमें परेशान होने की क्या जरूरत है। बस जरूरत ये है कि हमें अपने मालिक से मांगना कैसे है। वो तो बस बहाने तलाश कर रहा है हमें अता करने का। बस हमें सलीका आना चाहिए, हमें तरीका आना चाहिए। और देखें कि आज इंसान अपने इमाम की मार्फत से काफिल है। इंसान अपने इमाम को नहीं पहचान रहा है। यकीन जाने कि हम सिर्फ ज़बान से कह रहे हैं इमाम, ज़बान से कह रहे हैं हुसैन, ज़बान से कह रहे हैं शहज़ादी कौनैन। यकीन जाने कि हमारे दिलों के अंदर शहज़ादी कौनैन कहीं नहीं। अगर शहज़ादी कौनैन होती और यकीदा और यकीन होता कि फर्श अज़ाए हुसैन पे शहज़ादी कौनैन आती हैं, तो उनके आने से पहले हम यहाँ मौजूद हैं, हम इस फर्श पे बैठे होते। अगर हम यहाँ नहीं हैं तो यकीन जाने सिर्फ हम ज़बान से कह रहे हैं कि शहज़ादी फर्श अज़ा पे आती है, हमारे दिल के अंदर शहज़ादी कौनैन कहीं नहीं। आप महसूस करें। और इन्हें देखने के लिए आप मौलाना कैसी बात कर रहे हैं, इन्हें देखने के लिए ज़ाहिरी निगाहों की जरूरत नहीं पड़ती। इन्हें देखने के लिए बसारत की नहीं बल्कि बसीरत की जरूरत पड़ती है। मौलाना आप क्या कह रहे हैं? शेख अब्बास उम्मी अपनी किताब में लिखते हैं कि मौला का एक चाहने वाला है, मौला का मानने वाला है, मौला के नाम पे कसीदे पढ़ने वाला है, मौला के साथ साथ आया। मौला आए और आकर के मस्जिद नबी के सामने खड़े हो गए। सातवें इमाम का ज़माना है। मेरा मौला कहता है कि देखो, जो कोई भी मस्जिद से निकले उससे पूछना कि तुमने इमाम को देखा कि नहीं देखा। तो कहता है मौला आप कैसी बात कर रहे हैं, मौला आप कैसी बात कर रहे हैं, आप मस्जिद के बिल्कुल सामने खड़े हैं, जो भी मस्जिद से निकलेगा मौला वो आपको देखेगा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं। मौला ने कहा कि अबू वसीर हमने जो कहा है बस वो करो। अबू वसीर खड़े हैं, अब जो भी मस्जिद से निकल रहा है अबू वसीर पूछते हैं तुमने इमाम को देखा नहीं देखा। वो कहता हमने इमाम को नहीं देखा। दूसरा निकला, अबू वसीर पूछते हैं इमाम को देखा, कहा नहीं इमाम को नहीं देखा। जो भी निकल रहा था अबू वसीर बार बार पूछ रहे थे तुमने इमाम को देखा नहीं देखा। सब बार बार कह रहे थे कि हमने इमाम को नहीं देखा, हमने इमाम को नहीं देखा, हमने इमाम को नहीं देखा। इतने में अबू वसीर की निगाहों ने क्या देखा कि एक अबू हारून चले आ रहे हैं। अबू हारून वो है जो आंखों से नाबीना थे, आंखों से दिखाई नहीं देता था। जैसे ही अबू हारून करीब आए ना, एक मर्तबा अबू वसीर ने पूछा अबू हारून ये बताओ कि तुमने मेरे मौला को, मेरे आका को देखा कि नहीं देखा। अबू हारून मुस्कुरा के कहते हैं अबू वसीर कैसी बात करते हो, मेरा आका और मौला तो सामने खड़ा है, मेरा आका और मौला तो सामने खड़ा है। अबू वसीर परेशान होकर कहते हैं अब तक जितने मस्जिद से निकले सबके पास आंख मौजूद थी, मैंने सबसे पूछा, सबने यही कहा कि हमने इमाम को नहीं देखा। तुम्हारे पास आंख नहीं है और तुम कहते हो कि हमने इमाम को देखा। अबू हारून कहते हैं अबू वसीर इतने दिन से दरे अहले बैत पे रहते हो, इनका मिजाज नहीं समझा। इन्हें देखने के लिए बसारत की नहीं बसीरत की जरूरत है। क्या कहना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और जिससे अपने इमाम की मार्फत हासिल हो जाएगी वो दूसरों के दरवाजे खुल जाएंगे। हमारी कैफियत क्या है? थोड़ी सी मुश्किल आई, परेशान हुए और होने के बाद मोहल्ले वालों से, इलाकों वालों से, अरिये वालों से मदद मांगी कि भाई हम पर ये मुसीबत आन पड़ी। दुनिया जब देते हैं तो सलील करते हैं,
लेकिन जिसे यहाँ से अता होता है दुनिया में कभी शरीर नहीं होता, और जिसे अपने इमाम पे भरोसा होता है, यकीन होता है, वो कैसे कामयाब होता है इस दुनिया में, वो परेशान नहीं होता है। दलील सुनिए, सलवात पढ़ो, मोहम्मद वाली होता है, घबराता नहीं है, खौफजदा नहीं होता है। मीसा में तम्मार अकेले नहीं रहते थे, उनके साथ उनकी 2 बहनें भी रहती थी और उनकी भी किफालत मीसा में तम्मार करते थे। नौबत की आ गई घर में फाके हो रहे हैं, मीसा में तम्मार परेशान हुए। परेशान होने के बाद मौलाए मुत्तकियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मीसा में तम्मार आए, और आने के बाद मीसा में तम्मार कहते हैं, मौला घर में फाकों की नौबत है, मौला घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, मौला हमारी मदद करें, मौला इंतज़ाम करें। मौला ने कहा, मीसम जाओ, तुम मिट्टी का ढेला उठा के लाओ। अल्लाह अकबर। मीसम गए, मीसम मिट्टी का ढेला लेकर के आए। जनाब मीसम ने मिट्टी के ढेले को अपने हाथ पे रखा। हाथ पे रखना था कि मौलाए मुत्तकियान कहते हैं, मीसम इस पे पढ़ो या अली, दम करो या अली। मीसम में तम्मार ने उस मिट्टी के ढेले पे या अली दम किया। अब जो या अली दम किया ना, तो मिट्टी का ढेला ढेला नहीं रहा, बल्कि सोने में तब्दील हो गया, मौला मुस्कुरा के कहते हैं, मीसम ले करके जाओ, अपने घर की किफालत करो। मीसम ने उस सोने के टुकड़े को वहीं पे रखा, और रखने के बाद मीसम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद मीसम 2 पत्थर लेकर के आए, और लाने के बाद मीसम उस सोने के टुकड़े करने लगे। टुकड़े करने के बाद जो सबसे छोटा ज़र्रा था, मीसम उसे उठा करके लेके जाने लगे। जब लेकर के जाने लगे ना, मीसम में तम्मार से मौला ने कहा, मीसम क्या कर रहे हो? मीसम सोना छोड़ के जा रहे हो? मीसम क्या कर रहे हो? मीसम सोना छोड़ के जा रहे हो? मीसम इसे लेकर के जाओ। कहा, मौला मेरे आज के लिए ये काफी है, मौला मेरे आज के लिए ये काफी है। मीसम में तम्मार से मौला कहते हैं, मीसम ले जाओ, ये आज नहीं कल काम आएगा। मीसम कहते हैं, मौला कल की फिक्र वो करे जिसके पास आप जैसा इमाम ना हो। क्या कहना, सुभान अल्लाह। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिन्हें अपने इमाम पे भरोसा और यकीन होता है, वो परेशान नहीं होते। अगर उस जमाने का अली मीसा में तम्मार की मदद कर सकता है, तो फिर इस जमाने का भी अली हमारी मदद कर सकता है। बस तरीका आना चाहिए कि अपने इमाम से मांगना कैसे, और जो इमाम से जुड़ जाता है, जो यहाँ से मिल जाता है, फिर वो कामयाब होता है। चाहे वो दुनिया हो या आखिरत हो, उसे लोगों की फिक्र नहीं होती, उसके ज़हन में सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार होता है। और इसीलिए तो आप देखें कि ये 40 के याम चल रहे हैं, लोग नजफ से करबला तक जा रहे हैं, यहां से वहां तक दस्तरखान लगा हुआ है, लोग नजफ से करबला जा रहे हैं। क्या नेमतें उस दस्तरखान पे मौजूद नहीं है, हर चीज उस दस्तरखान पे लगी हुई है। नजफ से करबला तक ये दस्तरखान क्यों बिछा? अल्लाह अकबर। ईरान से नजफ तक क्यों नहीं बिछा? ईरान से करबला तक क्यों नहीं बिछा? ये नजफ से और करबला तक दस्तरखान क्यों बिछा? ये नजफ से करबला तक दस्तरखान बिछा करके हम जमाने वालों को बताना चाहते हैं, देखो या बाप के दर से मिलता है या बेटे के दर से मिलता है। क्या कहना? और आप देखें कि लोग सारी चीजें छोड़ के कहां जा रहे हैं? करबला से मजमा जमा हो रहा है। ये तो हमारी कैफियत है कि हमारा दिल तड़प रहा है,
کہ مولا اس برس ہم آپ کی زیارت ہو رہی ہے، ہم پریشان ہو رہے ہیں، ہم گھبرا رہے ہیں نا۔ مازندران ایک شہر ہے ایران کے قریب، اس برس جو کربلا نہیں جا پائے وہ تڑپتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں۔ مازندران کے علاقے میں بھی 30-32 جوان وہ تڑپ رہے تھے، جس کے لیے مولا کی زیارت کے لیے۔ ہوا کیا کہ 40 سے پہلے انہوں نے کربلا جانے کا سارا انتظام کیا۔ پہلی مرتبہ یہ 30-32 جوان کربلا جاتے۔ جوانوں میں سے ایک جوان نے کہا کہ ہمیں آداب زیارت نہیں پتا، ہم نہیں جانتے کہ زیارت کیسی کرنی ہے، ساتھ لے لیا جائے جسے ساری چیزیں معلوم ہیں ہو۔ لوگوں نے بتایا کہ بغل کے گاؤں میں عباس بھائی رہتے ہیں، وہ ہر سال کربلا جاتے ہیں، انہیں اور یہ چلے کربلا۔ کہتے ہیں کہ ہم دن میں چلتے تھے اور رات میں رک جاتے۔ عباس کہتے ہیں کہ جس شب ہم کربلا پہنچنے والے تھے وہ شب جمعہ تھی، ہم کربلا سے تھوڑی دور تھے۔ ہم نے کہا کہ آج کی شب اگر ہم نہ رکیں اور ہم چلتے رہیں تو ہم شب جمعہ کربلا پہنچ جائیں، اور شب جمعہ امام کی زیارت کی بڑی فضیلت۔ یہ جوان چلتے رہے، حرم امام تک کی جوان پہنچے۔ جوانوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، عباس بھائی آپ گاؤں میں ایک نوحہ پڑھتے ہیں، جناب علی اکبر کے حال کا نوحہ۔ عباس بھائی جب آپ کو نوحہ پڑھتے ہیں تو بہت گریہ ہوتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں بھی وہ نوحہ پڑھیں۔ انہوں نے کہا میں بیاض کھولتا ہوں، ڈائری کھولتا ہوں، جو نوحہ سامنے آ جائے گا میں اسے پڑھوں گا۔ جب انہوں نے ڈائری کھولی تو اتفاق سے وہی نوحہ سامنے آیا۔ انہوں نے جناب علی اکبر کے حال کا نوحہ پڑھا۔ سوچے محسوس کریں 30-32 جوان، امام حسین کی زری اور علی اکبر کے حال کا نوحہ، خوب گریہ ہوا، خوب ماتم ہوا۔ عباس کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسافر خانے تک آ گئے، ہم لوگ اپنی اپنی آرام گاہ میں چلے گئے، ہم سو رہے تھے کہ عباس کہتے ہیں کہ ہم نے خواب کے عالم میں دیکھا کوئی دروازے پہ دق الباب کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں خواب کے عالم میں اٹھا، میں دروازے تک گیا، ارے کوئی کہہ رہا تھا عباس تم سو رہے ہو، تم سے ملنے کے لیے تمہارا آقا و مولا حسین آ رہا ہے، تمہارا آقا و مولا حسین آ رہا ہے۔ عباس کہتے ہیں کہ میں نے خواب ہی کے عالم میں اپنے جوان ساتھیوں کو جگانا شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنے دیر تک میں نے دیکھا کہ امام ہمارے قریب آ گئے۔ امام کہتے ہیں اے عباس 3 چیزیں وجہ بنی ہیں جو میں تم سے ملنے کے لیے آیا۔ پہلی وجہ یہ کہ جو ہماری زیارت کو آتا ہے ہم اس کی زیارت کو جاتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ اے عزاداروں کبھی بھی کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ امام حسین مظلوم کربلا کہتے ہیں کہ جب تمہارے گاؤں میں مجلس ہوتی ہے نا تو میرا ایک عزادار ہے، وہ چوکھٹ پہ بیٹھ کر کے عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے۔ جب تم اپنے وطن جانا تو اس کو میرا سلام کہنا۔ اے عزاداروں میں نے آپ کی رحمتیں تمام کی فکرات محسوس کرنا۔ امام کہتے ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ جب بھی شب جمعہ ہو ہماری قبر پہ آنا، جس کا جانا نوحہ پڑھنا لیکن علی اکبر کے حال کا نوحہ نہ پڑھنا۔ شب جمعہ میری ماں فاطمہ زہرا ہمارے قبر پہ موجود ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، میری ماں علی اکبر کا غم برداشت نہیں کر پاتی۔
یہ عزاداروں میں نے آپ کی رحمتیں تمام کر دی. اللہ جانے علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کر کے مولا حسین کیسے مقتل سے خیمگاہ تک لے آئے مجھے نہیں معلوم. یہ عزاداروں میں نے آپ کی رحمتیں تمام کر دی. جب جناب مختار نے قیام کیا نا, جناب مختار کا اصول یہ تھا کہ جناب مختار ہر ظالم سے پوچھتے تھے یہ بتا تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا, جو اپنا ظلم بتاتا تھا مختار اس انداز سے اس کو سزا دیتے تھے. جب شمر ملعون کو قید کیا نا, مختار پوچھتے ہیں یہ بتا کربلا میں کون سا مقام تھا جہاں تیرا دل کانپا, جہاں تیرا دل لرزا. وہ کہتا ہے مختار نہ برداشت کر پاؤں گے, مختار میں ظالم تھا, مختار میں ظلم کرنے والا تھا, مختار جب میں نہ برداشت کر پایا, مختار تم تو چاہنے والے ہو, مختار نہ برداشت کر پاؤ گے. جناب مختار کہتے ہیں بیان کر, وہ کہتا ہے اے مختار وہ پہلا مقام جہاں میرا دل لرزا, جہاں میرا دل کانپا, وہ حسین کی تنہائی تھی. حسین گھوڑے پر جھوم رہے تھے, ارے دائیں جانب سے نیزے, بائیں جانب سے نیزے, جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی جلتی ہوئی آگ اٹھاتا تھا, حسین کے زخموں پہ دے مارتا تھا. میں یہ سوچ رہا تھا عباس کا بھائی اور اتنا کنا کوئی غم نہ دے, میں نے رحمتیں تمام کر دی. عزاداروں فطرات میں محسوس کریے گا, عزاداروں جانتے ہیں جناب مختار نے کہا دوسرا مقام بیان کر. وہ کہتا ہے مختار نہ برداشت کر پاؤ گے, مختار اب کی شرطیاں مر جاؤ گے. جناب مختار نے کہا بیان کر. وہ کہتا ہے مختار میں نے حسین کو 16 ضربوں میں رکھ دیا. جب میں نے پہلی سر ماری نا, وہ کہتا تھا سبحان اللہ الحمدللہ. ایک منزل تک حسین حمد الہی کرتا رہا, لیکن وہ منزل آئی جب میں نے سر ماری. وہ کہتا تھا اما سلام, وہ کہتا تھا نانا سلام, وہ کہتا تھا بھیا سلام, وہ کہتا تھا بابا سلام. لیکن میں نے آخری سر ماری نا, حسین حسین کے لب ہل رہے تھے, آواز نہیں آ رہی تھی. میں نے کانوں کو لبوں کے قریب کر کے آواز سننے کی کوشش کی. حسین جسم کی پوری قوت سے زمین کربلا سے بلند ہوئے, فرات کا رخ کیا. بھیا عباس, لاش عباس فرات پہ تڑپا. عزاداروں یہ سوچ کے رویا کریے کہ اللہ جانے یہ آپ کی آخری مجلس ہو, یہ آپ کا آخری گریہ ہو. اب جو اگلے برس جیے گا وہ حسین کا ماتم کرے گا. یہ سوچ کے رویا کریے عزاداروں. جناب مختار کو غش آ گیا, اور جب غش فاقہ ہوا نا, جناب مختار نے دونوں ہاتھوں سے کلیجوں کو دبایا. جناب مختار کہتے ہیں بیان کر, جناب مختار کہتے ہیں بیان کر. وہ کہتا ہے مختار نہ برداشت کر پاؤ گے, مختار اب کی شرطیاں مر جاؤ گے. جناب مختار نے کہا بیان کر. جناب مختار نے دونوں ہاتھوں سے کلیجوں کو دبایا. وہ کہتا ہے مختار وہ تیسرا مقام جہاں میرا دل لرزا, جہاں میرا دل کعبہ, شام غریبا, قیام حسینی سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے. سیدانیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں, ایک 4 برس کی بچی تھی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی, بابا بابا کہتے ہوئے مقتل کی جانب بڑھ رہی تھی. میں نے جلتے ہوئے قیام کی روشنی میں دیکھا اس بچی نے کان میں بندے پہن رکھے ہیں. میں بچی کے قریب گیا, میں نے تازیانہ مارا, وہ بچی زمین پر گری. میں نے بندے مانگے نہیں, اتروائے نہیں, کانوں سے بندے کھینچ لیے, کان کی لبیں پھٹ گئی, خون بہنے لگا. وہ فریاد کرتی تھی اے بابا کیا یتیموں کے ساتھ یہی سلوک کیا.